اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یہ ہے اللہ تعالیٰ، تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمایا، کیونکہ مقصود اعظم اللہ عز و جل اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں۔ بت کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پتھر کا بنایا، پوجنا شروع کر دیا۔ مشرکین پتہ کیا کرتے تھے؟ ستو وغیرہ کا بت بناتے تھے، پوجتے تھے، سفر میں جاتے تھے تو جہاں بھوک لگتی تھی اسے پانی ڈال کر کے گیلا کر کے کھا لیتے۔ کون سا معبود؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خشک دانہ ہم زمین میں جو ڈالتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، خشک دانہ اور گٹلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آہنی میخ بھی کام نہ کر سکے، اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں، ذرا اس پہ غور کریں۔ ہم دانہ ڈالتے ہیں، اس کی کیا حیثیت؟ گیہوں کا دانہ ڈالا آپ نے، یا آپ نے چنا کا دانہ ڈالا یا مکئی ڈالا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ زمین کو چیر دیں۔ چیرنے کے لیے ہم ہل چلاتے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں، تب جا کر کے ہم زمین کو کھود پاتے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا دانہ زمین کو چیر کر کے باہر نکل آتا ہے، چھوٹا سا دانہ زمین کو چیر کر کے باہر نکل آتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کوئی مثال دے رہا دانے سے کہ وہ سنگ لاکھ زمینیں جنہیں آہنی میخ یعنی ہم مضبوط کیل، لوہے کی کیل سے ہم کھولتے ہیں تب بھی مشکل ہوتا ہے، پر ایک چھوٹا سا دانہ وہ بھی نرم نازک، کتنا نرم نازک ہوتا ہے، ایسے آدمی مسل دے تو مسل جائے، وہ زمین کو چیر کر کے باہر نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے ان چیزوں میں غور تو کرو، وہی اللہ کریم دانے اور گھٹلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گھٹلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفہ سے۔ اب ہم لوگ کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں زندوں کو مردہ سے نکالتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، روح ہوتی ہے، زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مردہ نہیں نہ ہوتا ہے، مگر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو بے جان نطفہ سے، پانی سے، جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اللہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو میں زندوں کو مردہ سے نکالتا ہوں، یعنی نطفہ سے، پانی کے قطرے سے میں انسان بنا دیتا ہوں، یہ میری شان ہے۔ اور پرندے کو انڈے سے، زندے کو مردے سے نکالتا ہوں، جیسے انسان اور جانوروں کو پانی کے قطرے سے، اور وہی بے جان دانے اور گھٹلی سے، اور انسان اور حیوان کو نطفہ سے، اور پرندے کو انڈے سے۔ یوں ہی وہی رب عظیم مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، جیسے جاندار درخت سے بے جان گٹھلی، اور دانہ کو، اور انسان و حیوان سے نطفہ کو، اور پرندے سے انڈے کو۔ یہ سب عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ تو اے کافرو، یہ ہے اللہ عز و جل، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یہ تو اللہ کی شان ہے، جو کوئی نہ کر سکے وہ کرے۔ اب بتوں سے کہہ دیجیے آپ، وہ کر دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتا ہے، تم کہاں جاتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، میں ہوں جو زندے کو مردہ سے نکالتا ہوں، مردے کو زندہ سے نکالتا ہوں، دانے کو زمین سے نکالتا ہوں، تو تم کہاں جاتے ہو؟ کہاں پھرتے ہو؟ اسی لیے قرآن میں کہا گیا، سب کے لیے قرآن ہدایت، ہم ہوں، آپ ہوں، پوری دنیا کے انسان، چاہے جس مذہب کو ماننے والا ہو، پڑھے، غور کرے، تو خود بخود کہے گا کہ وہی اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز کو بنایا۔ اور ایسے دلائل و براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے، اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے؟ اور غور کرو کہ جو بے جان نطفہ سے جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ یعنی اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بے جان نطفہ سے تمہیں تیار کر دیا، جب کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں انسان بنا دیا، تو پھر اگر تم مٹی میں مل گئے دوبارہ وہ بنا دے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ ہے